إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من عمل الرياء. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود السلام بھیجتا ہوں تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ رب العزت کے ہم شکر بجا لاتے ہیں، اور لاکھوں نہیں جیسا ہم نے کہا درود و سلام بھیجتے ہیں تمام انبیاء کرام پر، اور انشاءاللہ میں کسی مجلس میں تفصیل سے یہ بات رکھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تحمید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر مقدمے میں یا بألفاظ دیگر تمہید میں یہ بات ضمناً عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ درود کی فضیلت سمجھتے نہیں، اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن سبحان اللہ، آپ بس 2-3 کتابیں اگر اس پر پڑھ لیں تو درود کو لے کر آپ کا پورا نظریہ بدل جائے گا۔ پہلی کتاب تو جو میں آپ لوگوں کو یوں سمجھے مشورہ دوں گا وہ علامہ ابن قیم ابو محمد شمس الدین ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب جلاء الافہام علی صلاۃ الخیر الانام، اور اس کا ترجمہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی امام سخاوی کی، اگرچہ اس میں بعض روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ایک محقق طالب علم اسے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری کتاب مجد الدین فیروز آبادی کی، تو بہرحال اور اس میں سے صحیح روایتوں کو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے بھی اپنی کتاب کے اندر، اپنے مجلے کے اندر جمع کیا ہے۔ بہرحال اب وہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، 10 منٹ تو ہم نے اس میں ہی ضائع کر دیے۔ دیکھیے ساتھیوں، اگر آپ لوگوں، میں نے چیٹ باکس میں آیتیں ڈالی ہیں، میں دوبارہ اس کو جو ہے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ تمام آیتیں کھول کر رکھیں، کیونکہ ایک مرتبہ جب میں گفتگو کو شروع کروں گا تو مشکل ہو جائے گی بار بار پوچھنا۔ ان تمام آیتوں کو اس میں نہیں آیا، جی ابھی میں نے بھیج دیا ہے، تو ان تمام آیتوں کو آپ لوگ جو ہے کھول کر رکھ لیں تاکہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہوگا، جو باتیں آپ لوگوں کو دروس میں بتائی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ انٹرنیٹ سے کاپی اور پیسٹ کر کر آپ لوگوں کو بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے اہل علم کے تحقیقات ہے، کئی سارے لوگ رات میں سوتے نہیں، کئی سارے لوگ فقر و فاقے کو برداشت کرتے ہیں۔ اہل علم کے جو مقالات ہیں یا اہل علم کے جو اجتہادات ہیں یا اہل علم کی جو محنتیں ہیں، وہ یوں ہی نہیں یعنی دنیا میں آئی ہے، کافی سارے یعنی یوں سمجھے آپ قربانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے میں نے اول دروس کے اندر جو اوائل کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ کم از کم یہ 2 کتابیں وہ ضرور پڑھے۔ پہلی کتاب ابن عبد البر رحمہ اللہ کی الجام بیان العلم و فضلی، اور دوسری کتاب شیخ عبد الفتاح کی الصفحات من صبر العلماء۔ بہرحال اب ہم اس میں نہیں جاتے، چلیے بلا کسی تمہید کے ہم قرآن مجید کی دل نواز میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، آپ اس کو پڑھیں۔ پہلی آیت میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ وقت ادھر ادھر نہ جائے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کیا کہا، پہلی آیت اگر آپ لوگوں نے کھولی ہے
بہرحال آیت بڑی طویل ہے، وہ حصہ جو حصہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے ہم اس پر کلام کریں گے، کیونکہ پوری آیت کی تفسیر کرنا یہ اس وقت میں ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ آیت کا ایک ٹکڑا آپ سمجھے، اللہ رب العزت نے کیا کہا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم کھاتے پیتے رہو، یعنی تم کھاؤ تم پیو، یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا یعنی تھریڈ، یوں سمجھے وائٹ تھریڈ، صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی صبح کا سفید دھاگا، یوں سمجھے آپ، یعنی تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پر میں ایک واقعہ نقل کروں گا اور اپنی بات کو بیان کروں گا کہ یہ بات میں کیوں بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حشیم قال اخبرني حسین بن عبد الرحمن الشعبی عن ابی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود امدت الى قال اسود والى قال ابيض فجعلتها تحت وساداتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، یعنی وہ بیان نہیں ہوا، یعنی فغدوت، پھر اس کے بعد آگے ادیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصوم میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ خود اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں، کون؟ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ تو وہ کہتے ہیں تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا، ایک سیاہ دھاگا، ایک کالا دھاگا بلیک تھریڈ، اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے میں نے رکھ دیا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے، یعنی دو الگ نہیں ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی یعنی صبح کا ضب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ غور کریں، اس کے بعد امام بخاری نے اور ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں یہ آیا ہے کہ من الفجر، اس سے یہ بھی قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ القرآن یفسرہ بعضہ بعض کما ورد فی الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی، یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ غور کریں، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو سمجھا، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن کو، میں اصل میرے فون کو سوئچ آف کر لیتا ہوں، جی، تو قرآن کو جو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا، اب ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں آیت کا معنی انہوں نے کیا سمجھا، کچھ اور سمجھا، لیکن جب اللہ کے اس کا نعوذ باللہ من ذالک یہ معنی نہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فہم نہیں تھا، لیکن وہ آیت من الفجر کے الفاظ اس وقت تک نازل نہیں ہوئے تھے۔ دوسری روایت آپ اس کے آگے کی امام بخاری کی روایت اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اس کے بعد من الفجر کے لفظ بھی جو ہے، من الفجر کے الفاظ یا من الفجر کے کلمات نازل ہوئے۔ اب یہاں پر نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں، یہ آیتیں پوری کس موضوع پر ہیں؟ اس موضوع پر کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی، سبحان اللہ، غور کریں، آیت کو جب سمجھتے تھے بسا اوقات آیت کو اس معنوں میں نہیں سمجھتے تھے یا پھر اس مقصود کو تک نہیں پہنچتے تھے جس مقصود کے لیے وہ آیت نازل کی گئی تھی۔ اب جب صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین اس بات کے پابند ہے کہ آیت کا حقیقی معنی یا بالفاظ دیگر آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں ساتھیوں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اس وقت کائنات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی عالم بڑا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، کہ قرآن اور حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے حتیٰ کہ قرآن کی جو شرح ہے بالفاظ دیگر، قرآن کی جو صحیح تفہیم و تشریح ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ چلیے دوسری آیت کیا ہے ساتھیوں؟ جو میں نے دوسری آیت ہے سورہ نساء کی۔ اب آپ غور کریں سورہ نساء کی اس آیت پر بھی کیا کہا اللہ رب العزت نے اس حدیث، چلیے ہم اس کو بھی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والوسیلہ کے اندر نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمین مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فافي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى نكبتي ينكبها او شوكتي يشاكوها، یعنی اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آیت آپ لوگ کھولیں اور آیت کا ترجمہ آپ لوگ پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا سورہ نساء کے اندر؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ حقیقت حال تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد کرنے والا ہو اللہ کے پاس۔ اب یہ آیت غور سے سمجھیں تو سیدنا ابو ہریرہ کیا بیان کرتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو شخص برائی کرے گا اس کے بدلے سے سزا دی جائے گی، یہ بات مسلمانوں کے لیے سخت خوف اور تشویش کا باعث بنی۔ یعنی وہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں، یعنی انسان سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان گناہ سے پاک نہیں، جیسا میں نے کہا عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ یعنی انسان کی فضیلت فرشتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، کیونکہ بشر نے نور کو سجدہ نہیں کیا، نور نے بشر کو سجدہ کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ کیا مانا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کا مقام، یعنی یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کا مقام اللہ کی نظر میں فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں، وہ کیا اعمال ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، کے ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اس کا عذاب اس کو ملے گا، اس کی جزا اس کو ملے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب تر پہنچو، یعنی اگر آپ لوگ پرفیکٹ نہیں بھی بن سکتے تو امپروو کرو، قریب تر پہنچو اور اچھی طرح سیکھے ہوئے ہو جاؤ۔ یعنی ہر مصیبت میں جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ٹھوکر جو اسے لگ جاتی ہے، کانٹا اسے چپ جاتا ہے، وہ بھی کیا ہے، اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ ساتھیوں، یعنی کیا مانا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو اس کا یہ معنی نہیں۔ اگر آپ اس کو اور بھی تفصیل سے سمجھنا چاہیں، میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو بات اور بھی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال اخبرنا اسماعیل ابن ابی بکر ابن ابی زہیر قال اخبرت ان ابا بکر قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاح بعد هذه الآیہ، کہ صدر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہونے کے بعد کہ من یعمل سوءا یجزا به، کہ جو بھی برائی کرے گا اس کی جزا اس کو دی جائے گی، کیسے ہم جو ہے خوش رہ سکتے ہیں، کیسے ہم یعنی سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ فکل سوء عملنا جزینا به، کیا ہمارے ہر گناہ پر یا پھر یا ہمارے ہر خطا پر ہمیں جو ہے کیا دیا جائے گا؟ سزا دی جائے گی، یعنی ہر اس پر۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیں۔ کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ لك یا ابا بکر الست تمرض الست تنصب الست تحزن الست تصیبک قال بلا قال فهو ما تجزون به او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی شاید کسی نے اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کیا ہے۔ جی، تو بات یہ بیان کر رہا تھا سبحان اللہ، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس وقت اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر بات ایسے نہیں ہے، کیا تم مرض میں مبتلا نہیں ہوتے؟ کیا تم پر مصیبت نہیں آتی؟ کیا تم پر آزمائش نہیں آتی؟ کیا تم پر پریشانی نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول بالکل آتی ہے۔ تو یہ جو پریشانی تم پر آ رہی ہے، یہ جو آزمائش تم پر آ رہی ہے، یہ آزمائش اور یہ پریشانی جو ہے تمہارے ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھیں۔
सैयदना अबू बकर ने आयत का क्या माना समझा? वो माना समझा जो माना दुरुस्त नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माना, यूं समझे आप, समझा भी नहीं, एक शुभा या एक शक, यूं समझे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर किया, यानी उसको जाहिर के एतबार से समझा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसकी तफसीर की, नहीं जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और बहुत सारी बातें हमको आपको समझाना है। इस वाक़ये को, या फिर ये जो बात अभी मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब अहादीसुल अंबिया के अंदर नकल किया। कहते हैं हदसना ईसा अखबरना ईसा इब्न यूनुस हदसना अल-आमश अन इब्राहीम अन अलक़मता अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन शक़्क़ ज़ालिका लिल-मुस्लिमीन फ़क़ालू या रसूलल्लाह अय्युना ला युज़लम अय्युना ला यज़लिमु नफ्सहु क़ाल लैसा ज़ालिका इन्नमा हुवा शिर्क अलम तस्मउ मा क़ाल लुक़मान लिबनीहि व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। कहते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने बयान किया कि जब ये आयत नाजिल हुई कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की, यानी जो सूरह अनाम की आयत अगर आप पढ़ेंगे, जो हमने आपको रेफरेंस भी दिया है, तो इसके अंदर क्या कहा गया कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की, ये नाजिल हुई तो मुसलमान पर बड़ा शाह गुजरा। यानी उन्होंने कहा कि अरे, हर कोई अपने ईमान में थोड़ा तो जुल्म करता है, थोड़ा तो गुनाह उससे होता है। तो कहा, जब तो अर्ज किया हम कौन ऐसा हो सकता गुजरा, तो उन्होंने अर्ज किया हम में कौन ऐसा हो सकता है जिसने ईमान के अंदर जुल्म की मिलावट ना की हो। सहाबा ने पूछा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इसका मतलब ये नहीं, जुल्म से मुराद आयत में शिर्क है। क्या तुमने नहीं सुना कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब यहाँ पर बहस है, मेरे अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने से आप ये ना समझे कि सैयदना लुकमान नबी है या नबी नहीं है, वो एक अलग बहस है, कभी हम तफसील से उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। क्या तुमने नहीं सुना कि लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, उसे नसीहत करते हुए कि ए बेटे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। आप समझे, आप ये वाकयात को समझते जाएं और असल मकसद को समझें कि मैं क्या चीज बयान करना चाह रहा हूं, कि साहबा ने जो समझा। अब उसके बाद आप आगे भी देखें, सूरह अनाम के अंदर ये बात है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अब आगे उसके बाद जो आयतें हैं, सूरह मरियम की आयत है, हाँ, सूरह मरियम की आयत नंबर 28, आयत नंबर 28 इसके मुतालिक एक दिलचस्प वाकया मैं आपको बताता हूँ, और इस वाकये को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल अदब के अंदर नकल किया है। कहते हैं सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये काफी मारूफ साहबी है, कभी आप लोग इनकी सीरत तफसील से पढ़ें। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग खुसूसन सैयदना मुगीरा बिन शोबा बड़े मुदब्बिर साहबी थे, काफी ज़हीन थे। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब मैं नजरान आया, इलाका था आप लोग जानते हैं, तो वहां के अंसारी लोगों ने मुझ पर एतराज किया कि तुम पढ़ते हो कि आयत या उख्ता हारून के, अब आता है कि बीबी मरियम को जब मुखातब किया गया तो क्या कहा गया कि या उख्ता हारून, क्या हारून की बहन मरियम, यानी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हारून, यानी मरियम हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मरियम के भाई थे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम, वो किसके भाई थे? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई थे। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी इतनी मुद्दत पहले थे, यानी दोनों में काफी फर्क था। तो वो, उनको ये बात समझ में नहीं आई कि हाँ भाई, ये जो सवाल पूछा जा रहा है वाकई में ये सवाल दुरुस्त मालूम हो रहा है, कि ये कैसे हो सकता है। तो जब मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तुम नजरान से वापस आए मदीना तो नबविया को, तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह के रसूल से, यानी अल्लाह के रसूल के पास गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये मसला बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो हारून थोड़ी है जिसके भाई थे, नहीं, बनी इसराइल की आदत थी, जैसे अब आदत है कि बनी इसराइल की आदत थी कि वो पैगंबरों और अगले नेकों के नाम पर नाम रखते थे। तो बात ये है कि उनके जो भाई का नाम रखा गया, वो यूं समझे आप, क्योंकि पिछले अंबिया नेक थे, तो उन अंबिया के नामों पर इनके नामों को रखा गया। बास बत इतनी सी है, जैसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने नकल किया। अब ये आयत का मफहूम सैयदना मुगीरा बिन शुबा को किसने समझाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसी तरीके से एक रिवायत जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब फज़ाइल सहाबा के अंदर रख लिया, कहते हैं हदसनी हारून इब्न अब्दुल्लाह
حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرتني ام مبشر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرة احد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وان منكم الا واردها كما ورد في سورة مريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كما ورد في سورة مريم وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سمجھیں یہ بات. ام مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. تو جب ان کے ساتھ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا انشاءاللہ اصحاب شجرہ، یعنی آپ جانتے ہیں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا اور اس وقت جھاڑ کے نیچے جن لوگوں نے بیعت لی، تو ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان صحابہ کے متعلق؟ جو اصحاب شجرہ ہے انشاءاللہ درخت والوں میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی یہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. کیوں ساتھیوں؟ ایک آیت ہے غالباً، ہاں سورہ فتح کی آیت ہے، اگر آپ پڑھ کر دیکھیں سورہ فتح. میں ابھی سورہ فتح کی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 18، شاید میں نے آپ کے سامنے وہ آیت رکھی بھی ہوگی. اور جی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا ہے جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے دلوں میں جو تھا اس سے نامعلوم کر لیا. بہرحال تو یہ آیت کہ سمجھے کہ یہ آیت کی روشنی میں یہ بات پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. تو اس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے؟ داخل تو وہ ہوں گے، یعنی یہ مانا تھا، کیونکہ یہ آیت سورہ مریم کے اندر آتی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. سورہ مریم کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے اندر تو آتا ہے کہ ہر کوئی اس پہ سے گزرے گا. آپ ترجمہ اگر اٹھا کر دیکھیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، ایک منٹ دیں مجھے. اگر آپ کے پاس کوئی ترجمہ ہے تو ترجمہ کوئی پڑھ دے تاکہ ہم جلد سے جلد جائیں. آسان ترجمہ میں ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. جی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یعنی ہر کوئی وہاں سے گزرے گا. یہ بات سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھڑک دیا اور ان کو غصہ کیا. یوں سمجھے آپ ناراض ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جھڑک دیا. تو اور کہا، حضرت حفصہ رضی اللہ جب یہ آیت پڑھی کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر وارد ہونے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے پھر ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا رہنے دیں گے. سبحان اللہ. یعنی دوسری آیت تخصیص کر رہی ہے، پہلی آیت اگرچہ مطلق ہے، دوسری آیت تخصیص کر رہی ہے کہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ویسے معاملہ نہیں ہوگا. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے بعض لوگ بجلی کی طرح پل صراط سے گزریں گے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. تو یہ بات کس نے بیان کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب یہ بھی واقعے پر غور کریں. دیکھیے میں ہر واقعے کو سمجھاؤں گا نہیں، آپ لوگ طلبہ ہے، میری بات کو سمجھیں کہ اصل بتانا مقصد کیا ہے. اب اور ایک آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق کے اندر نقل کیا. کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی اسحاق ابن منصور حدثنا روح ابن عبادة حدثنا حاتم بن ابي صغيرة حدثنا عبد الله ابن ابي مليكة حدثني القاسم ابن محمد حدثني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامة الا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك الارض وليس احد يناقش الحساب يوم القیامت الا عذب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کتاب الرقاق میں نقل کیا. غور سے سنیں آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا بس وہ ہلاک ہوا. یعنی جس سے بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوا. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو عنقریب اس سے ایک آسان حساب لیا جائے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یعنی حساب لیا جائے گا تو عذاب ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ آسان حساب لیا جائے گا. یعنی آیت ام المؤمنین نے پڑھی تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی. یعنی اللہ رب العزت کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ تو صرف پیشی ہے جس کی تم بات کر رہے ہو. قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھودے جائیں گے یعنی کرے ایسا کیوں کیا تم نے ایسا کیوں کیا تو اس کو عذاب یقینی ہوگا. اب یہاں پر بھی دیکھیں آیت کا صحیح مفہوم کون سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی 3 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ ان واقعات پر بھی غور کریں تاکہ میری بات آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. اگلے جو 3 واقعات ہیں وہ کافی یوں سمجھے آپ مشکل ہے سمجھنے کے لیے. اور میں اس سے قبل کہ اگلے واقعات پہ جاؤں میں آپ لوگوں کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں تک اگر آپ لوگوں کو بات واضح طور پر سمجھ آ چکی ہے تو کم از کم ہاں آپ لوگ ٹائپ کر دیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. صرف 2 لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے. تاج. تو ان آیتوں سے یہ بات. جی دل نواز آپ کا کچھ سوال ہے جی پوچھیے. پوچھ سکتے ہیں کیونکہ کافی جی پوچھیے دل نواز میں نے انمیوٹ کر دیا ہے آپ. اس پہ کوئی غلطی سے ہینڈ ریز ہو گیا. ایسے غلطی نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے تو بات یہ عرض کر رہا تھا. اب آپ دیکھیں ان آیتوں کا صحیح معنی کس نے سمجھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کے بعد بھی 3 واقعات یا یوں سمجھے 4 واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ نے تابعین کو آیت کا معنی کیسے سمجھایا. یہ بات غور سے سمجھیں. ٹھیک ہے چلیے پہلا واقعہ ہم لیتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ اس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کے اندر نقل کیا. واقعہ کیا ہے غور سے سنیں. علقمہ ابن وقاص کہتے ہیں کہ مروان ابن حکم بنو امیہ کا گورنر تھا. اپنے دربار سے یعنی اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور یعنی کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آیت جو سورہ نساء کی آیت ہے وہ آیت جو میں نے آپ لوگوں کو ریفرنس کے طور پر بھی دی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. کہ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اس سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. ان کا یہ بہت بڑا یعنی ان کا یہ بیوپار بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے یہ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پوری بات سمجھنے میں آسانی ہو. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من الاذى ولهم عذاب الیم. وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہے اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی تعریفیں کی جائے آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر یہ بات سمجھیں اور اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یعنی مروان ابن حکم نے کیا کہا.
علقمہ ابن اسود کہتے ہیں کہ مروان ابن حکم نے کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس کو یہ آیت کے متعلق پوچھو۔ وہ آیت کیا ہے؟ لا تحسبن الذین کی، اس روح سے تو ہم سب کو عذاب ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک آدمی ان نعمتوں پر جو اس کو ملی ہے خوش ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہی نہیں اس پر بھی اس کی تعریف ہو۔ تو کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا؟ بات کو غور سے سمجھے۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھا کہ مروان ابن حکم نے اس آیت کا یہ معنی سمجھایا اور آپ سے سوال پوچھنے کے لیے کہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مسلمانوں سے اس آیت کا کیا تعلق، یعنی اس آیت کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا اور ان سے ایک دین کی بات پوچھی تھی جو ان کے آسمانی کتاب میں موجود تھی، تو انہوں نے اصل بات کو چھپایا اور دوسری غلط بات بیان کر دی۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ بھی انہوں نے بتایا اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ آپ سمجھے؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ایک سوال کیا، جب سوال کیا تو یہودیوں نے جھوٹ کہا، غلط جواب دیا۔ پھر بھی یہودیوں کا، ظاہر سی بات ہے ظالم لوگ تھے، یہودیوں کی خواہش تھی کہ اگرچہ ہم نے غلط جواب دیا ہم خوش ہیں اس بات پر، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلط جواب پر بھی ہماری تعریف کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بات کو سمجھے، چھپا اور غلط بات بیان کر دی۔ پھر بھی اس بات کی یہودی خواہش مند رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ بھی یہودیوں نے جواب بتایا اس پر ان کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے۔ پھر حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تلاوت کی، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری ظاہر کر دینا لوگوں پر، یعنی یہودیوں کی ذمہ داری کیا تھی کہ تورات کو کما حق ظاہر کریں، لوگوں پر اس کی حقیقت بیان کریں۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ اب یعنی کیا معنی بنا؟ کہ معنی یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں سے تعلق ہے کہ جنہوں نے حق کو چھپایا، جھوٹ کہا، اور اس کے بعد چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ اللہ کے رسول آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے عذاب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ معنی، بات کو آپ لوگ سمجھیں۔ اب آگے بڑھیں آپ، اور ایک دو تین روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس واقعے کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحج کے اندر نقل کیا۔ آپ اس کو غور سے سنیں۔ عروہ ابن مسعود، نعوذ باللہ من ذالک، عروہ ابن مسعود نہیں، عروہ ابن مسعود تو صحابی تھے، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ یہ تابعی تھے۔ عروہ ابن زبیر بیٹے تھے سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے تھے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عروہ۔ وہ بیان کر رہے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کتاب الحج کے اندر۔ کہتے ہیں عروہ ابن زبیر بیان کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی کہ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، کون سی آیت؟ جو آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس کے بعد پوری آیت آپ پڑھ لیں تو آپ کو بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ قسم اللہ کی، پھر تو کوئی حرج نہ ہوتا چاہے اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں تک میں آپ کو پہلے سمجھا دوں، یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے۔ تو عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ، نہیں اصل میں ایک نوٹیفیکیشن آ گئی تھی۔ صفا اور مروہ یہ کیا ہے؟ نشانیوں میں سے۔ آپ لوگ جانتے ہیں صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، اور جو بھی اس کا سعی کرے گا یعنی 7 چکر بھاگ دوڑ کرے گا تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ گھڑی پہننے میں کوئی گناہ نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ گھڑی پہنا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی پہنا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کو ظاہر سے سمجھا کہ اس آیت کا تو یہ معنی بنتا ہے کہ صحیح کرنا ضروری نہیں۔ بات کو غور سے سمجھے، یہ معنی کس نے سمجھا؟ تابعی ہے عروہ ابن زبیر نے۔ سبحان اللہ، عروہ ابن زبیر نے یہ معنی سمجھا۔ تو آپ غور سے سنیں تو اس وقت آپ کی اور ہماری ماں
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بھتیجے تم نے یہ بری بات کہی ہے، اللہ کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن میں یوں اترتا ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نہیں اترا۔ سبحان اللہ، غور کریں، تفقع دیکھیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے میں سمجھتا ہوں کم و بیش 4 سال پہلے ہمیں ایک کتاب لکھنی تھی ام المؤمنین پر۔ تو جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کافی سارے مقالات ہم نے پڑھے، تو صرف میں ام المؤمنین کے کلام پر غور کر رہا تھا، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو صرف جو گرفت آپ کرتے تھے، یہ خاص کر میں یوں سمجھے آپ طلبہ سے، خاص کر خواتین سے مخاطب، امام زمخشری بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین نے کئی سارے مسائل میں صحابہ کی گرفت کی ہے۔ گرفت سے کیا منع کا کہا کہ یہاں آپ سے غلطی ہو رہی، اور امام زمخشری نے مستقل وہ ایک کتاب مرتب کی ہے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گرفت کی ہے۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی، خوش نصیب ہے وہ جس پہ رسول راضی ہو، جس کو کہے گا تو مان لوں گا میں، شرط یہ ہے کہ عائشہ راضی ہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین کا مقام غیر معمولی مقام ہے، آپ کا انداز تکلم، بلکہ بعض مورخین نے یہاں تک نقل کیا کہ آپ کو کم و بیش 30,000 اشعریات تھے۔ ہو سکتا ہے یہ مبالغہ ہے، لیکن اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ کثیر تعداد میں آپ کو عربی اشعریات، آپ قرآن یعنی تفسیر کے اندر بھی آپ کو اقوال ملیں گے، احادیث کے اندر بھی۔ بہرحال یہ کبھی ہمیں وقت ملا تو ضرور ہم یہ دیکھیں گے۔ ہم یہاں پر ایک بات بس ایک اسائنمنٹ کے طور پر، یا یوں سمجھے ایک ٹاپک کو جو چھیڑنا چاہیں گے، بس ہمیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایتوں کو بیان کیا کثیر تعداد میں، لیکن نہیں اس کے علاوہ آپ اس پہلو پر بھی غور کریں کہ آپ فقیہہ تھی، اللہ رب العزت نے بڑی گہری دین کی سمجھ آپ کو دی تھی، یہی وجہ ہے آپ کو اولاد نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے نوازا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو پوری امت کی تربیت کی ذمہ داری عطا کی تھی، اس وجہ سے آپ کو اولاد نہیں نوازا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اب میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا، لیکن انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ ام المؤمنین کی فقاہت کا عالم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ام المومنین کیا کہتی ہیں، غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا عروہ جو تم سمجھ رہے ہو تو آیت تو یہ ہوتی کہ جو نہیں کرتے ان پر گناہ نہیں، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ اب دیکھو ام المومنین عائشہ صدیقہ صحیح تفسیر سمجھا رہی ہے کس کو؟ خیر القرون کے ایک محدث کو، اور خیر القرون کے ایک بہت بڑے عالم کو، اور وہ عالم کوئی نہیں ان کے بھتیجے عروہ ابن زبیر ہے۔ کہتے ہیں یہ بری بات کہی، مطلب یہ ہوتا تو ان کے طواف نہ کر۔ بات یہ ہو رہا کہ آیت تو انصار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام پر جو مسلسل میں رکھا ہے وہ تھا، جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ یہ لوگ جب زمانے جاہلیت میں احرام باندھتے تو صفا مروی کی سعی کو اچھا نہیں خیال کرتے تھے، یعنی جب جاہلیت کے دور میں سعی کو یہ اچھا نہیں جانتے تھے۔ اب جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم صفا اور مروہ کی سعی اچھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس کا مفہوم یہ نیکی کا کام ہے، لہذا آیت کا معنی کیا بنا کہ صفا اور مروہ کرنا چاہیے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کا یہ معنی خطا نہیں کہ صحیح نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیں آپ، یعنی اور ایک میں آپ کو واقعہ بیان کروں گا جس کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے اندر بیان کیا۔ واقعے کو غور سے سنیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اس واقعے کے راوی ابو عمران ہیں، ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، یعنی جہاد کے لیے ہم نکلے۔ ہم قسطنطنیہ استانبول، کانسٹینٹینوپل ٹرکی کا جو کیپٹل ہے، جانا چاہتے تھے، اور عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید جو خالد بن ولید کے بیٹے تھے وہ امیر لشکر تھے، یعنی جماعت کے امیر تھے۔ اب واقعے کو غور سے سنیں۔ رومی لوگ اپنی پشت فصیل شہر کی طرف کیے ہمارے مد مقابل تھے۔ یہاں تک قصہ میں آپ کو آسان سمجھا دیتا ہوں۔ ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے کے لیے مدینہ سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ہمارے جو آرمی کے لیڈر تھے وہ تھے عبد الرحمن ابن خالد بن ولید۔
اور تیسری بات ہمارے جو مخالف تھے وہ تھے رومنس، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے دشمن پر حلہ بول دیا، یعنی مسلمانوں کے ایک شخص نے دشمنوں پر حلہ بول دیا، یعنی فوری وہ چلے گئے کس سے لڑنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا رکو ٹھہرو، لا الہ الا اللہ، یہ شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ نے کہا کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 پڑھی کہ تم ایسا مت جاؤ، ہم تدبیر بنائیں گے، ایسا کریں گے، پھر دیکھیں گے آپ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو، اکیلے کیوں جا رہے ہو۔ یہ اس کا ایک معنی سمجھے آپ۔ تو اس وقت اس لشکر میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت ایسی نہیں ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں، انصار کے بارے میں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی اور اسلام کو غالب کر دیا، تو ہم نے کہا چلو اب ذرا اپنے اموال جائیداد میں رک جائیں اور ان کو درست کر لیں۔ یعنی جب دین غالب ہو گیا تو ہم نے سمجھا کہ بھائی اب تک تو اتنا وقت دیا ہے دین کے لیے، چلو اب تھوڑا ہم ہمارے گھر والوں کو یا پیسوں کو یا کچھ پراپرٹیز ہم بناتے ہیں۔ یہ ہم نے خیال کیا، انصاریوں نے یا صحابہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مانا؟ ہلاکت میں ڈالنا یہ تھا کہ ہم اپنے مالوں میں رک جائیں، یعنی اپنی پراپرٹیز کے پیچھے پڑ جائیں، ان کی اصلاح میں مشغول ہو جائیں اور جہاد چھوڑ دیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ معنی ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ کس نے بیان کیا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ معنی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساتھیوں، یہ ان باتوں سے یہ بات پتا چلتی ہے۔ چلیے میں ایک اور، کیونکہ اور 10 منٹ ہے، ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعات آپ نے سنے نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں غور سے سنیں۔ دل نواز آپ ایک کام کریں، یہ سبحان اللہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، چلیے میں ہی پڑھ لیتا ہوں، واقعے کو غور سے سمجھے ساتھیوں۔ اس واقعے کو بہت سارے علماء نے نقل کیا ہے، لیکن ہم جہاں سے نقل کر رہے ہیں وہ ہے امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ المصنف میں۔ گھبرائیں نہیں، بڑی دلچسپی سے اس واقعے کو سنیں اور واقعے کو سمجھیں۔ اور یہ واقعہ کسی اور کا نہیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار کا ہے۔ اور واقعہ کیا ہے ساتھیوں؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبتی تھے، یا پھر یوں سمجھے ایک رشتہ دار تھے، جن کا نام تھا سیدنا خدامہ ابن معزون۔ خدامہ بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، خدامہ ابن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بدر میں سے تھے، یعنی بدری صحابہ میں سے تھے، اور یہ بحرین کے ذمہ دار بھی تھے۔ بحرین آج کا بحرین نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بھی بات غور کرنا چاہے، احادیث کے اندر جن علاقوں کا ذکر آتا ہے، یہاں پر میں خاص کر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو سعودی گھومتے ہیں یا پھر عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ جائیں تو ان تمام مقامات کو دیکھیں۔ بحرین کے اندر جس احادیث کے اندر جہاں پر بحرین کا ذکر آیا ہے وہ آج کی الحاسا سٹی ہے، جو الحاسا علاقہ ہے وہ بحرین ہے، یمامہ ہے۔ یہ بہرحال اب جیوگرافی کے اندر ہم نہیں جاتے۔ اب یہ بھی ایک آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شیخ اس کو جاننے کی اہمیت کیا ہے؟ اگر اس کو جاننے کی اہمیت نہ ہوتی تو ان علاقوں کے اوپر مستقل کتابیں نہ لکھی جاتی۔ امام بلادیری کی کتاب اٹھا کر دیکھیں آپ۔ بہرحال تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بحرین کے گورنر تھے کون؟ سیدنا خدامہ ابن معزون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گورنر تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت پہنچی کہ آپ کے یہ جو رشتہ دار ہے اور یہ جو بدری صحابی ہے یہ شراب پیتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں، غور سے سمجھے میری بات۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ کیا وہاں پر موجود تھے؟ تو بہرحال واقعہ بہت طویل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ کی عادت تھی، آپ نے ان کو بلوایا۔ کس کو؟ سیدنا خدامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور امام تبری نے بھی تفسیر تبری میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور دکتور خالد سبت نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے بعض اشعری علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اب ہم تفصیل میں نہیں جاتے، حوالے دینے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ لوگ تعجب نہ ہو جائے، اس وجہ سے حوالے دے رہا ہوں۔ سیدنا خدامہ پہنچے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو کہا کہ خدامہ سنا ہے کہ تم شراب پیتے ہو۔
اب سیدنا خدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، آیت سورہ مائدہ کی جو آیت ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یعنی بہرحال الی آخرہ، کہتے ہیں انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی کہ ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہیں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہیں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اب انہوں نے کہا کہ اس آیت سے یہ بات پتا چلی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ یہ بات کہنے والے بدری صحابی ہیں، اور لہذا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جو بھی میں کھا پی رہا ہوں اس کے اوپر میرے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی شراب جو میں پی رہا ہوں اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بات سیدنا خدامہ نے کہی۔ تو اس وقت سیدنا عمر نے کیا کہا؟ اور اخطا فی التاویل یا خدامہ، اخطا فی التاویل، یعنی تم نے قرآن کی جو تعویل کی ہے، جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں تم نے خطا کھائی ہے، تم سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں، اگر تم حقیقت میں اللہ سے ڈرتے تو اللہ نے جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے تم رکتے۔ اور یہ آیت کس کے متعلق تھی ساتھیوں؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر جو غزوہ احد تھے، اس وقت جو ہے خمر کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو ان کے متعلق جب سوال ہوا تو یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ الگ ہے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور ان کے پیٹوں میں جو شراب رہ گئی اللہ رب العزت کی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ معاف ہو گئے۔ اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ آپ لوگ شراب پیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا خدامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اخطا فی التاویل، تم سے یہاں پر غلطی ہو۔ بہرحال اس کے بعد ان کو سزا بھی دی گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سیدنا خدامہ ناراض بھی رہے، پھر سیدنا عمر نے منانے کی کوشش کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، کبھی فرصت سے ہم اس کو سنائیں گے۔ بس 6 منٹ رہ گئے ہیں، بات کو مجھے ختم کرنا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو 2 سے 3 منٹ دیتا ہوں، آپ لوگ مجھے یہ سمجھائیں کہ ان تمام واقعات سے میں ہر ایک، یعنی 30 میں سے سمجھے مجھے ایک کو نکال دے، 29 لوگوں سے میں 4 سے 5 منٹ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا سمجھا ہے، وہ مجھے آپ لوگ سبحان اللہ یعنی چیٹ میں ٹائپ کر بتائیں۔ تو تمام خلاصۃ الکلام یہ ہے یا خلاصۃ التحقیق یہ ہے کہ علم یا نصوص، پہلی بات تو جو سمجھنا ضروری ہے اور خاص کر یہ بات آپ لوگ بٹھائیں کہ اللہ رب العزت نے صرف شریعت کو نازل نہیں کیا، شریعت کی تفصیل، شریعت کے بیان کو بھی نازل کیا، اس کو محفوظ بھی کیا۔ یعنی منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کرتا ہے وہ شخص کافر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے ساتھ قرآن کے بیان کو بھی محفوظ کیا گیا، اور دوسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، باتیں تو بہت ساری اخذ کی جا سکتی ہے کہ علم کس سے سیکھا جائے، علماء سے۔ اور جب اگر آپ اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ جو آیت کا معنی، آپ جو حدیث سے مسئلہ سمجھ رہے ہیں، آپ جو عبارت کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ مفہوم نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم نے دیکھا، کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے غلط سمجھا، خوارج نے، خوارج نے آیتوں کا معنی غلط سمجھا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ روافض نے، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، کلابیہ، نصیریہ، اسی طریقے سے اشاعرہ، ماتریدیہ، ان لوگوں نے کیسے آیتوں کا معنی سمجھا اور کیسے کیسے تحریفات، کیسے کیسے تعویلات، تشبیہات ان لوگوں نے دیے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کو لے کر، اور بھی کئی سارے مسائل میں۔ تو انشاءاللہ امید کہ آج کا درس آپ لوگوں کے لیے کافی مفید رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں، کیونکہ آج کا درس کافی میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مشکل تھا، تو 10 منٹ ہم اور لے لیتے ہیں۔ اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں اس درس سے متعلق تو ضرور آپ لوگ کریں۔ میں نے آپ لوگوں کو انمیوٹ کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے جوابات دیں، اور اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ لوگ گروپ میں اگر ہے تو ہم رک جاتے ہیں۔ اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں، اگر ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ابھی۔
دیکھیے ظاہر سی بات ہے، قرآن کی تفسیر ابھی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جی کسی کے کچھ سوالات نہیں ہیں، ابھی آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، ہم اسی پر آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، اور کسی کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ گروپ میں ڈال دیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب جو کچھ بھی اس کے اندر خیر کی باتیں کی گئی ہے وہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں یا پھر تلفظات میں یا پھر تلاوت میں یا اسی طریقے سے عبارت پڑھنے میں، یہ ہماری اور ہماری کوتاہی اور شیطان کی طرف سے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.